میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے من احدث، حدیث ہے مسلم کی، من احدث فی امرنا ھذا، نبی علیہ السلام کی اصل دین میں کچھ چیز داخل کی وہ بدعت ہوگی۔ محرم کے موقع پہ، ربیع الاول کے موقع پہ، کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ اجتہادی معاملہ ہے، وہ آپ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں دیوبندی بھی سیرت النبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں، بریلوی میلاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں، اور اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں، نام صرف مختلف رکھے ہیں، گالی کی ہو رہی ہے۔ اچھا، باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تعزیے، آگ پر ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی، یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے، یہ عزاداری ہے، اس کا شیعہ علی سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا، وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعہ علی نہیں، یہ عزادار ہیں، ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات، میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے اس کو ایک ٹھوکر لگا دی، دلتی ماری، تو کہتا بابا یہ ہوا۔ اس نے کہا اچھا ہوا ہے تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے، یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح ہے۔ اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا، اور اینڈ پہ بڑے بت کے اوپر جا کے کلاڑا رکھ دیا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تعزیے بنائے ہوئے ہیں اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے نا، تو سب سے بڑا جو ہے نا گامے شاہ، اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ کلاڑا رکھ دوں۔ دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، دیکھیں نا کیا ان میں جا رہا ہے۔ یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امیج جاتا ہے جب ہم لوگ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس پہ چھریاں مارتے ہیں، آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں، اس سے کیا غیر مسلموں کو امیج جائے گا کہ یہ اسلام ہے؟ وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بالکل چیزیں بدعات ہیں جی، یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ وہی بدعات ہے کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مکاتب فکر میں آئی ہوئی ہیں، یہ ذرا ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ڈومیننٹ ہے بھی ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے یعنی ماتم کرنے سے اور اس قسم کے نوحے پڑھنے سے جس میں جھوٹ ہو، یعنی اس طرح کی چیزوں سے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو منع کیے۔ میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ اس کے اوپر موجود ہے، 66A مسئلہ واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق 5 علمی پوائنٹس، اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے، چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیو، جلوس روڈز بلاک کر کے، ٹریفک کو بلاک کر کے، یہ جو انڈیا پاکستان کا گندا کلچر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد سے واپس آئے تو وہاں پر وہ زور سے روئے اور چیخ کے روئے حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت پہ۔ میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ یہ اگر آپ اجازت دیں، اور پھر دوسروں کو بھی حکم دیا کہ تم حمزہ پہ رویا کرو۔ ایک منٹ میں وہ ایک کتاب میرے پاس ہے، دوسرا کتاب شیلف سے اٹھانا ہوگا، ایک منٹ آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں، یہ المستدرک علی الصحیحین ہے، میں اس کو فل اسکرین کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے، پھر میں آپ کو واپس لکھتا ہوں۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر 3 ہے، دارالفکر بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہاں پر صفحہ نمبر 407 میں، یہ صفحہ نمبر 407 ہے، یہ صفحہ نمبر 407 ہے، کتاب معرفت الصحابہ میں ہے۔ اچھا، یہاں پر حدیث نمبر اگلے صفحے میں، آپ اس میں کئی احادیث ہیں حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت پر۔ یہ جو 4963 ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو کھوئے، یعنی شہادت ہو گئی حمزہ علیہ السلام کی یوم احد، جب لوگ بھاگ گئے تھے۔ اچھا، جب لوگ واپس آئے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حمزہ نہیں ہے، لوگ بھاگ گئے تھے نا جنگ سے، جب لوگ واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ حمزہ یہاں پہ نہیں ہے، حمزہ کہاں ہے؟
لوگوں نے دیکھا, کسی نے کہا کہ میں نے ان کو ایک درخت کے ساتھ دیکھا تھا کہ وہ لڑ رہے تھے بہت بہادری سے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کا شعر ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہوں, اور میں ابو سفیان اور اس کے اصحاب سے, ابو سفیان اور اس کے ساتھی سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں. اچھا, فصار نحوه, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ زندوں میں ابو سفیان حمزہ علیہ السلام زندوں میں نہیں ہے, تو اس شخص نے کہا تھا کہ وہ درخت کے ساتھ میں نے دیکھا تھا, وہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ چلے گئے. فلما رأى جبهته بكى, جب انہوں نے دور سے دیکھا اپنے چچا کا جبین مبارک دیکھا, دور سے نظر آیا, تو پتہ چلا کہ یہ شہید ہیں, تو روئے ہیں. ولما رأى ما مثل به شهق, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ ہندا نے, جو معاویہ کی ماں ہے, اس نے حضرت حمزہ کی ناک کاٹی ہے, کان کاٹے ہیں, ہونٹ کاٹے ہیں, اس کا بالکل مسئلہ کر دیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہقہ مارا. شہق, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیخ ماری ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ٹھیک ہے. شہقہ بولتے ہیں چیخ مارنے اور زور سے رونے کو. اچھا, یہ جلد نمبر 2 ہے مسند احمد کی, مسند احمد ابن حنبل, جلد نمبر 2, چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 119 میں, 129 میں, 129 میں, یہ پیج نمبر 129 ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں ملاحظہ کریں حدیث نمبر 4964, 4964. ان ابن عمر, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس آئے. فجعلت نساء الانصار یبکین علی من قتل من ازواجہن, جب وہ واپس آئے احد سے تو انصار کی عورتیں, مدینے والے عورتیں, ان کے جو عزیز قتل ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے, تو ان پہ رونا شروع کر دی. انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو عورتوں نے, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولكن حمزة لا بواکی له, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چچا حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں ہے. مدینے والے اپنے مردوں پہ, اپنے شہیدوں پہ رو رہے ہیں, میرے چچا حمزہ کو کوئی یاد کرنے والا, رونے والا, ماتم کرنے والا نہیں. ثم نام فاستنبه وهن يبكين, پھر وہ سو گئے. جب بیدار ہو گئے تو سنا کہ عورتیں جو ہیں اب حمزہ کے لیے, عورتوں کو جب پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ حمزہ کی ماتم کیا جائے, تو مدینہ والوں نے حمزہ کی ماتم کرنا شروع کیا. فہن اليوم اذا يبكين يندبن بحمزہ, تو راوی کہتا ہے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ آج ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ مدینے میں اگر کوئی شخص مرتا ہے تو پہلے لوگ کس کی ماتم کرتے ہیں, پہلے حضرت حمزہ کی ماتم کرتے ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ کب کسی پہ رو لو تو پہلے حمزہ پہ رو لو. تو پھر وہ لوگ حمزہ پر رونے کے بعد عورتیں جو ہے نا اپنی عزیز پہ روتی ہیں, پہلے وہ حمزہ پہ ندوہ کرتی ہیں, ماتم کرتی ہیں, نوحے پڑھتی ہیں. اور ملاحظہ کریں کہ یہ کتاب البدایہ والنہایہ لابن کثیر الدمشقی, چاپ بیت الافکار الدولیہ, جزء اول, یہ البدایہ والنہایہ. میں آپ کو اس کتاب میں لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 541 میں, 541. ملاحظہ کریں یہاں پر یہ 541 ہے, یہاں پر یہی حدیث جو میں نے آپ کو مسند احمد سے دکھائی ہے نا, احمد حنبل والی حدیث وہ نقل کرتا ہے. فہن اليوم اذا يبكين يندبن حمزہ وهذا على شرط مسلم, کہ فرماتے ہیں یہ حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے گلایا کیا کہ تم میرے چچا حمزہ پہ کیوں نہیں روتے, تو یہ صحیح ہے بشرط مسلم. اور مدینہ والوں نے رونا شروع کیا تھا, ندوہ اور ماتم کیا تھا حمزہ پر, اور آج تک حمزہ پہ ماتم ہوتا ہے. تو یہ وہاں پر ہے کتاب بشرط مسلم صحیح ہے. اور یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے, مستدرک حاکم میں آپ کو دکھاؤں حمزہ کی جو ہے, حضرت حمزہ کی ماتم. دیکھو یہ المستدرک علی الصحیحین ہے, جلد نمبر 1 ہے, جزء اول, چاپ دار الفکر, یہ صفحہ نمبر 490 ہے, 490, حدیث نمبر 1438 ہے. انس روایت کرتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم, علی شرط مسلم, ٹھیک ہے نا, حدیث بشرط مسلم 1438 وافقہ الذهبی فی التلخیص, علی شرط مسلم. ذهبی نے کہا کہ یہ بشرط مسلم صحیح ہے. وہ اشہر حدیث بالمدینہ فإن نساء الانصار لا يندبن موتاهن حتى يبكين حمزہ والى يومنا هذا. ذهبی کی وفات ہے سنہ 748. ذهبی کی وفات کب ہے؟ سنہ 748 ہجری کو. کہتا ہے یہ بڑا حدیث مشہور ہے, اور کہتا ہے آج تک ہمارے ہاں اسی طرح ہے کہ مدینے میں
عورتیں اگر کسی مردہ پر ماتم کرنی ہو کہ کوئی مر گیا ان کا، پہلے اس اپنے مردے پہ نہیں روتی. ہمارے پاس رواج ہی یہی ہے، سب سے پہلے حضرت حمزہ علیہ السلام پہ ماتم کرتی ہیں عورتیں، پھر اپنے مردے پہ روتی ہیں. ابھی تک انہوں نے یعنی ذہبی کے زمانے تک انہوں نے یہ جو ہے یہ سنت برقرار رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی. ٹھیک ہے نا. حدیث یہی ہے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس آئے انہوں نے سنا کہ انصار کی عورتیں گریہ کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا لیکن حمزہ لا بواکی لہ، انہوں نے کہا تھا افسوس میرے چچا حمزہ، اس کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے، اس کا کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ فبلغ ذلك نساء الانصار، تو یہ خبر مدینہ کی عورتوں کو پہنچی ہے. فبکین لحمزہ، بلی تو وہ رونا شروع کیا انہوں نے. پہلے پھر وہ حاکم کہتا ہے کہ فإن نساء المدینہ لا يندبن موتانا حتى يندبن حمزہ وإلى يومنا هذا، کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک اسی طرح. حاکم بھی یہ کہتا ہے، حاکم سنہ 400 میں رہتا تھا، 5ویں صدی میں، تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں اسی طرح ہے. تو یہ صدیوں تک مدینے والوں کا یہ دستور تھا کہ حضرت حمزہ علیہ السلام پہ ماتم کرتی، کوئی بھی شخص مرتا تھا نا تو پہلے حمزہ پہ ماتم کرتی تھی عورتیں وہاں پہ. جی سر، اب میں اپنے بھائی کو لے کے آؤں. جی سر، صحیح ہے.